فلاں حاجی نمازی دنیا سے چلے گئے ہیں، اور خالی ہاتھ انسان آتا ہے، خالی ہاتھ جاتا ہے۔ فرمایا الہاکم التکاثر، کہیں کثرت مال کی وجہ سے تم غافل کر دیے جاؤ، ہلاک کر دیے جاؤ۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبرستان جا پہنچو۔ رات کو سوتے ہو، صبح قبرستان چلے جاتے ہو۔ سفر کرتے ہوئے سفر کے دوران ایسا معاملہ ہوا کہ تم قبرستان جا پہنچے۔ انسان نے ابھی کھانا کھایا ہے، ابھی مجھے ملا ہے، ابھی مجھ سے بات ہوئی ہے، ابھی ہمارے سامنے صحیح سلامت بیٹھا تھا، اچانک اس کو کیا ہو گیا؟ فرمایا حتی زرتم المقابر، جتنا بھی مال جمع کر لو، جتنی بھی بلڈنگیں بنا لو، جتنی بھی گاڑیاں لے لو، جتنا بھی دنیا میں ہائے ہائے کر لو، آخر کار قبرستان جا پہنچنا ہے۔ ایک نہ ایک دن آپ کا اعلان ہوگا، اعلان کرنے والوں کا بھی اعلان ہو جاتا ہے، اور جنازہ پڑھنے والوں کا بھی ایک دن جنازہ پڑھا جاتا ہے، میت اٹھانے والوں کی بھی ایک دن انہی کی میت کو اٹھایا جاتا ہے، اوروں کو چارپائی سہارا دینے والوں کی چارپائی بھی اٹھائی جاتی ہے۔ یہ جوانی، یہ سب کچھ، یہ مال، یہ دولت، یہ حسن، یہ رنگت ہمیشہ نہیں رہنی، آخر کار ایک دن مرجھا جانی ہے، ختم ہو جانی ہے۔ فرمایا حتی زرتم المقابر، قبروں میں پہنچ جاؤ گے، سوال و جواب ہونا شروع ہو جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے کیا جواب دو گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، فرمایا یقول ابن آدم، آدم کا بیٹا کہتا رہتا ہے مالی مالی، میرا مال، میری جائیداد، میرا پیسہ، میری گاڑیاں، میرا روح، میرا دبدبا، میری شہرت، میری دولت۔ فرمایا وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مِن مَالِكَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ أَوْ تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ۔ فرمایا ابن آدم، جو یہ رٹا لگا رہا ہے میرا مال، میرا مال، میرا سب کچھ، میرا فلاں، یہ میرا حصہ، یہ میرا حق بنتا ہے۔ فرمایا اس کا مال کیا مال ہے؟ یہ تو صرف وہی جو تم نے کھا لیا، فنا کر دیا، جو پہن لیا پرانا کر دیا، جو صدقہ کیا اسے قیامت تک آپ نے لیے باقی رکھا۔ یعنی اصل میں قابل اعتماد، قابل بھروسہ مال وہ یہ جو آپ نے صدقہ کیا، مسجد کا کام کروا دیا، مدرسے کا کام کروا دیا، مسافر خانہ بنا دیا، کسی یتیم کو سہارا دے دیا، کسی ہمسائے کی مدد کر دی، یہی کچھ آپ کو بچنا ہے۔ باقی یہ بلڈنگیں، یہ عمارتیں، یہ گاڑیاں، یہ شہرت، یہ دولت، یہ رتبے، یہ مرتبے، سارے کے سارے دنیا میں اس دن ختم ہو جاتے ہیں جس دن انسان کا اعلان ہو جاتا ہے، جس دن انسان دنیا سے چلا جاتا ہے۔ پھر ہر کوئی میت ہی کہتا ہے میت کو اٹھا کے لے آؤ، میت کا جنازہ پڑھا جانا ہے، میت کہاں ہے، کس نے غسل دینا ہے، کس وقت غسل دینا ہے، میت آئی نہیں، لوگ جنازے کے انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں۔
پھر وہ خان ختم، پھر وہ چودھری ختم، ملک کا نظام ختم، سارے کے سارے رتبے مرتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ میت کو سیدھا رکھو، میت کو اس طرح لٹاؤ، کفن اس طرح ڈالو، پھر وہ رتبے ختم ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یا ابن آدم من مالک الا ما اکلت فافنیت، جو کھایا فنا ہو گیا، او لبستا فابلیتا، جو پہنا پرانا ہو گیا، او تصدقتا فامزیتا، جو صدقہ کیا اسے قیامت تک اپنے لیے باقی رکھا۔ اور اس کی دلیل صحیح مسلم حدیث کا نمبر 2958 معلوم ہوا کہ یہ ہماری میں یہ نمازوں کی سستیاں، مال کی خاطر، دولت کی خاطر سارا دن گدھے کی طرح کمانا، اللہ کے حکم کی طرف توجہ نہ دینا، اور آخر کار 40-50 سال کی عمر میں مال جمع کر کے اچانک مر جانا اور وبال کا بن جانا۔ تو اس لیے ہر کسی نے اپنا نصیب کھانا ہے، اپنا حصہ کھانا ہے، رزق وہی ہے جو آپ کو ملنا ہی ملنا ہے۔ تو اس لیے وہ رزق بہترین ہے جو اللہ کے لیے ہو، وقتی طور پر انسان کا وقت گزار دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہی فرمان ہے، فرمایا وہ شخص سب سے زیادہ دنیا دار ہے، دنیا میں نعمتوں کا حقدار ہے، جس کو رب نے ایک وقت کا کھانا دے دیا، رہنے کے لیے مکان دے دیا، اور بیوی بچے بھی دے دیے، وہ دنیا میں سب سے بڑا مالدار انسان ہے۔ اور ایک روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی کہ ایک آدمی نے ان سے کہا کہ ہم فقراء مہاجرین میں سے نہیں ہیں۔ انہوں نے اس سے پوچھا کیا تیری بیوی ہے جس کے پاس جا کر تو آرام کرتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں ہے۔ تو انہوں نے اس سے پوچھا کیا تیرا گھر ہے جس میں تو رہائش پذیر ہے؟ اس نے کہا جی ہاں ہے۔ تو انہوں نے کہا تب تو مالدار لوگوں میں سے ہے۔ اس نے کہا میرے پاس ایک خادم بھی ہے۔ انہوں نے کہا تب تو بادشاہوں میں سے ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے 2979۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دنیا صرف ضرورت کے لیے کمانے کی توفیق عطا فرمائے، باقی اپنا وقت، اپنا مال اللہ کے راستے میں دینے کی اور آگے آخرت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا